بسم الله الرحمن الرحيم. قوله صلى الله عليه وسلم الدعوة على بكر بن وائل. أخرج الحافظ أبو نعيم عن العباس رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أراني عندك ولا عند أخيك منازل وعلمت مخرجي إلى السوق حتى نقر في منازل قبائل الناس وكانت مجمع العرب. قال فقلت هذه كندا ولدتها وهي أفضل وهي أفضل من يحج البعيد من اليمن وهذه منازل بكر بن وائل وهذه منازل بني عامر بن سعسع فاختر لنفسك. قال فبدا بكندا فاتاهم فقال من القوم؟ قالوا من أهل اليمن. قال من أي اليمن؟ قالوا من كندا. قال من أي كندا؟ قال من بني عمرو بن معاوية. قال فهل لكم إلى خير؟ قالوا وما هو؟ قال تشهدون أن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة وتؤمنون بما جاء من عند الله. قال عبد الله بن الأجلع وحدثني أبي عن أشياء قوم أن كندا قالت له إن تفت تجلنا الملك من بعدك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملك لله يجعله حيث يشاء. وقال لا حاجة لنا فيما جئت به. وقال الكلبي فقالوا فجئتنا لتسد عنا آلهتنا ودنا بدرر إلهم بقومك فلا حاجة لنا بك. فانصرف من عندهم فأتى بكر بن وائل فقال من القوم؟ قالوا من بكر بن وائل. قال من أي بكر بن وائل؟ قالوا من بني قيس بن سعد. ما كان كيف عدد؟ قالوا كثير مثل السراء. قال فكيف المنع؟ قالوا لا منع جاورنا فارس ونحن لا نمتنع منهم ولا نجير عليهم. قال فتجعلون الله عليكم إن هو أن أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم وتستنكروا نساءهم وتستعبدون أبناءهم وتسبحوا الله 33 وتحمدوه 33 تحمدوه 33 وتكبروه 34. قالوا ومن؟ قال أنا رسول الله. قال ثم انطلق. فلما بلغ عنهم قال الكلبي وكان أمه أبو لهب يتبعه فيقول للناس لا تقبلوا قوله. ثم مر أبو لهب فقالوا هل تعرف هذا الرجل؟ قال نعم هذا في الدرواح منا. وعن أي شأنه تسألون؟ فأخبروه بما دعاهم إليه فقالوا زعمنا أنه رسول الله. قال ألا لا ترفعوا لرأسه قولا فإنه مجنون يهدي من رأسه. قالوا قد رأينا ذلك حين تكلم من أمر فارس ما تكلم في البداية. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے واقعات چل رہے ہیں. دعوت کبھی بھی حالات سے خالی نہیں ہوتی. دعوت میں سب سے زیادہ حالات آتے ہیں اور سب سے زیادہ مدد بھی آتی ہے اور دونوں باتیں ہوتی ہیں. سب زیادہ تکلیف نبیوں کو پہنچتی ہے. حدیثوں میں ہے قدر بلنا سے بنا علم دیا بنا بنا مصیبت سب سے زیادہ کس کو پہنچتی ہے؟ نبیوں. وہی تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہی برداشت کرتے ہیں مار بھی کھاتے ہیں. نوح علیہ السلام کو لوگ مار کے بے ہوش کر دیتے ہیں. اور ایسے کتنے سال گزارے؟ 3 چلے 9.5 سال ملے. سارا سال ہونا سے اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور تبلیغ بھی کرتے تھے. سب سے زیادہ حالات نبیوں کا آتے ہیں. ان کو کھانے پینے کی چیز نہیں ہے یا حکومت کرنے کی چیز نہیں ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا ہے اور اللہ کو بندوں پر راضی کرنا ہے. 2 طرف سے ہے. بندے اللہ سے مل رہے ہیں اور اللہ بندوں سے خوش ہو جاتے ہیں. یہ نبی کی دعوت میں ہوتا ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کے انعامات اکرامات دکھانے
تو اللہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ دیں گے، یہ ہوگا، یہ ہوگا. ایمان والے بنو، اعمال والے بنو، یہ منظر سے کہا جاتا ہے. اور پھر اللہ سے کہا جاتا ہے کہ میرے بندے تو ان پر مہربانی کرنا، تو ان کو توفیق دے، تو ان کو قبول کرنا ہے. ان بندے دعوت قبول کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں تو اللہ ان سے خوش ہو جاتا ہے. بس پھر اللہ ان کو سنبھال دیتا ہے. یہ کام ہے دنیا کے رواج کے خلاف، اسے نبیوں پر حالات آتے ہیں. اور جو بھی دعوت نبیوں کے طریقے پر ہوگی اس میں ضرور حالات آ رہے ہیں. اس کے بعد مدد آئے گی. مدد بھی خوب آتی ہے اور تکلیف بھی خوب آتی ہے. اور جو تکلیف پر صبر کرے گا وہ مدد پائے گا. اور پیچھے جائے گا تو اس کو مدد کیسے ملے گی؟ ہمیں سمجھنا پڑتا ہے. خوشی کے واقعات ہے. راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اور آپ کے بھائی کے پاس جانے والوں کے بھائی جو ہے وہ ابو طالب ہے، ان کے پاس تو کوئی قوت نہیں ہے، اس لیے تم مجھے لے کر چلو بازار کی طرف تاکہ ہم عرب کے قبیلوں میں جا کر ملیں اور ان سے کچھ ہمیں حاصل ہو جائے گا. اور عرب وہاں بہت جمع تھے. حج کے ایام میں جیسے آج لوگ جمع ہوتے ہیں مسلمان ہو کر، اس زمانے میں لوگ اپنے شرک و کفر کے ساتھ مینا میں جمع ہوتے تھے، مکے میں جمع ہوتے تھے. چنانچہ میں ان کو لے گیا. عرفات رہبر ہوتے تھے، ابو بکر بھی رہبر بن گئے تھے. ان قبائل سے اور مینا میں جو پڑا رہے کر پڑے ہوئے ہیں مسافر ان سے ملتے دارو کراتے تھے، یہ پڑھا رہے پڑھا رہے. میں لے گیا آپ کو، میں نے کہا یہ قبیلہ ایک زندہ ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ ہیں، اور حج کرنے والوں میں سب سے اچھے لوگ یہی ہیں، اور یہ ان کے قریب میں بکر بن وائل کے لوگ ہیں. یہ قبائل ہیں، یمن میں آج بھی قبائل ہیں، اور یہ ان کے پڑاؤ کی جگہ ہے. اور ان کے قریب میں بنو عامر میں سازاں ہیں. یہ تین ہیں، آپ جو چاہیں پسند کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے بتایا تھا کندا والا قبیلہ ان کے پاس آئے اور میں آپ کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم یمن کے لوگ ہیں. کون سا یمن؟ یہ کندا. یہ کون سا کندا؟ تو بڑا قبیلہ ہوتا تھا، اس کی شاخیں ہوتی تھی. انہوں نے کہا عمرو بن معاویہ کی اولاد. فرمایا کوئی خیر کی بات قبول کرو گے؟ سوال ڈالا ہے کہ وہ خیر کی بات قبول کرو گے؟ کہ وہ کیا ہوگی خیر کی بات؟ تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب سے بڑی خیر ہے. اور نماز قائم کرو گے اور جو بھی چیز اللہ کے پاس سے حکم آئے اس کا ایمان لاؤ گے بے شک مانو. یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو بات آپ لے کر آئے ہیں اگر وہ بات ہم مان لیں اور پھر آپ ان باتوں میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر آپ کے بعد ملک کس کا، یعنی آپ کے بعد بادشاہ اور ذمہ دار کون بنے؟ آپ نے فرمایا کہ ملک اللہ کا، جس کو چاہیے دے. ٹھیک ہے، ملک کے ملک اللہ کا، اللہ جس کو چاہیے دے. تو کہتے ہمیں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی بات. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی بات مانیں اور ہم نے ہمارے پرانے معمول ان کو چھوڑیں اور پھر آپ کی بات ماننے کی وجہ سے عرب سے ہماری لڑائی ہو جائے، اس کا ہمیں دھندا نہیں کرنا ہے. جاؤ آپ اپنا کام کرو، ہمیں کوئی حاجت آپ کی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے.
یہی ہوتا ہے دعوت میں، استقبال نہیں ہوتا، لوگ مسافر کریں معانقے کریں، ایسا نہیں ہوگا، لوگ روکھا جواب دیں گے. اس لیے ملاقاتیں لوگوں سے کرنی ہے، تو اس کا روکھا جواب ہمارے لیے ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے کہ ہمارے اندر بڑائی نہیں پیدا ہوگی. کیوں کہ انہوں نے کوئی گھر تو ڈالی نہیں ہم کو، اب آدمی کیا پکڑ کر کے ہمیں نہیں ہوگی. یہ انہوں نے جواب دیا کہ آپ جب اپنے قوم کے پاس رہو، ہمیں کوئی آپ کی کام کیا جائے. تو آپ وہاں سے لوٹ کر کے دوسرے قبیلے میں آئے، بکر بن وائل پر. ان سے پوچھا آپ کون ہو؟ کہ ہم بکر بن وائل کا قبیلہ ہے. کون سا بکر بن وائل؟ کہ بنے قیس بن ثعلبہ. کہ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ کہ ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے، ریت کے ذروں کی طرح سے، یعنی ہم بڑی تعداد میں. تمہارے اندر قوت کتنی ہے؟ یہ پوچھا، ایک دوسرے کی حمایت کرنے کی. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک دوسرے کی حمایت کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. کیوں کہ ہمارے پڑوس میں جو ہے فارس کا ملک ہے، ایران، اسے فارس کہتے ہیں. وہ ہمارے پڑوس میں ہے، بادشاہ ہے وہاں کا. اس لیے ہم کسی کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتے اور کسی کو پناہ نہیں دے سکتے. اس کا ہم کو ڈر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کو اپنے ساتھ کر لو. اللہ کو، یہ سب سے بڑی بات کہ اللہ کو اپنے ساتھ کرو. اللہ اکبر، بادشاہ ہو، راجا ہو، سمجھدار ہوں گے، اور اللہ کے اللہ سب سے بڑے. تو وہ اللہ کو اپنے ساتھ کرو. اگر اللہ کو اپنے ساتھ کرو گے، کیونکہ اللہ نے تم کو زندگی دی ہے، اگر اللہ کو اپنے ساتھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے جگہ تک پہنچا دے گا، ان کے ٹھکانوں پر اتار دے گا اور ان کو مغلوب کرے گا. اور ان کے بیٹے تمہاری غلام بن جائیں گے. اور تم اللہ کو اپنے ساتھ کرو، اللہ کی تسبیح پڑھو 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اللہ کو اللہ مان کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا حالات بدلتے ہیں. کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہو؟ کہ میں اللہ کا نبی، اس لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں. لیکن انہوں نے وہی جواب دیا کہ بادشاہ ہمارے پڑوس میں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. کہا آپ وہاں سے چل دیے. جب وہاں سے آپ واپس ہوئے، راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب، وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہی رہتا تھا. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو اللہ کی طرف بنا لے. وہاں سے آپ ہنسنے کے آپ میں ہٹنے کے بعد وہ آ گئے اور وہ سب کا ذہن بگاڑے. یہ کہتا تھا وہ اپنا کام چھوڑ کر کے آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا. یہ دکھائی دیتا وہ اپنا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اپنا کام جو بھی ہوگا تو تاجر سب چھوڑ کر کے آپ کے پیچھے پھرتا تھا. اور لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کی بات قبول مت کرو. تو ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو سمجھائیں گے، دوسرے کو سمجھائیں گے، سمجھا ہے. تو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری چیز غلط نہیں ہے. آدمی غلط ہو تو اس کو خدشہ ہو کہ بھائی ہماری پونجی کوٹی ہے اور ہم چلا رہے ہیں، لیکن جب ہماری پونجی کھڑی ہے تو پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. مدد تو اللہ کرے گا، ہدایت بھی اللہ دے گا. ہماری چیز صحیح ہے، نبی اسی پر کہتے تھے کہ چیز میری صحیح ہے، یہ نہ مانے وہ نہ مانے کوئی حالت نہیں، مجھے اپنا کام کرنا ہے. باقی جو اللہ کو منظور ہے وہ ہوگا. پہلے گزرا ہے ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم قبیلوں کو جمع کر کے سمجھایا، اسے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. تو ہم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ تم مانو گے تو تمہارے لیے بشارت ہے، نہیں مانو گے تو تمہارے لیے خطرہ ہے. میں تو پیغام لے کر آیا ہوں، اور تم مانو گے تو تمہاری خوش نصیبی ہے، نہیں مانو گے تو میں صبر کروں گا. نہیں مانو گے
میں تو الٹوں کے اندر سفر کروں گا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے، پھر اللہ فیصلہ کرے گا. ایک ہی جگہ ہوتا تھا ایسے ہی، ابھی کی بات بدلتی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، پھر وہاں سے آپ چل دیے. تو آپ وہاں سے آپ چل دیے تو آپ کا جزا غلام آپ کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کے بعد قبول نہ پاؤ. جب ابو لہب گزرا تو لوگ وہاں کے لوگوں نے جن کے پاس حضور تھے لوگوں نے کہا کہ آپ اس آدمی کو پہچانتے ہیں؟ ابو لہب نے کہا کہ ہاں انہوں کو چلتا ہے، یہ سگا چلتا ہے. یہاں میں پہچانتا ہوں، یہ ہمارے اندر سب سے اونچا آدمی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنو ہاشم یہ سب سے اونچا خاندان ہے عرب میں، اور یہ ہمارے اندر سب سے اونچا آدمی ہے. تو تم کس بات میں پوچھنا چاہتے ہو؟ ابو لہب کہہ رہے ہیں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے ہم سے یہ باتیں کی ہیں جو اپنے دعوت کی بات کی تھی، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ بھی کہنے کے لیے وہ اللہ کے رسول ہے. اور ابو لہب کہنے کا نہیں کبھی تم اس کی بات کی طرف سر مت جھکانا، اس کی بات کی طرف کبھی سر مت جھکانا، اس کے نام نہیں کرنا. تو یہ دیوانہ ہے، اور دیوانے کی بڑھ اور دیوانے کی طرح یہ بکواس کرتا ہے. ٹھیک ہے، ذہن بگاڑنے کی بات ہے یہ سب. دیوانہ کو ایسی بات تھوڑی کرتا ہوگا. ہاں، لیکن یہ دوسروں کو ذہن بگاڑنا، دوسروں کا غلط لے جانا، یہ وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں ایسا ہی معلوم ہوا. جو لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کا نام لو گے، تسبیح پڑھو گے تو کہ تمہاری قوت جو ہے وہ فارس کے اوپر بھی ہو جائے گی، ان کے بچے تمہارے غلام ہو جائیں گے، یہ ہم سے کہہ رہے تھے. بات تو صحیح کہہ رہے تھے، اور بعد میں یہی ہوا کہ فارس کی ساری حکومتیں ختم ہو گئی. 25 سال کے اندر اندر مطلب نام و نشان ختم ہو گیا اور اللہ کا دین وہ کر گیا. تو بات تو صحیح کہی تھی. یہ ہوتے ہیں ایسے حالات دعوت کے ساتھ. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے کام پر قائم رہے، آدمی صبر کرے. سب سے زیادہ کام نبیوں کا صبر کرنا ہوتا ہے، وہ سب زیادہ صبر کرتے ہیں. جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. نوح علیہ السلام کا صبر، ابراہیم علیہ السلام کا صبر، عیسیٰ علیہ السلام کا صبر، موسیٰ علیہ السلام کا صبر. یہ بڑے نبی ہیں، یہ بڑے نبی ہیں، انہوں نے صبر کیا. آپ بھی نبی کو آپ تو ان سے بھی بڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی ایسی ہدایت تو کسی کو نہیں ہوئی. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صبر کیا، پھر ادھر اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا. یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنا کام کریں اور صبر کریں اور اللہ سے دعا مانگیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى.